نماز پڑھنا عبادت ہے، بولو سبحان اللہ. روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، یہ بیان کرنا، نکاح کرنا بھی. بلکہ آپ کو معلوم ہے یہ دنیا قائم ہوئی سب سے پہلی عبادت شادی. بھائی حضرت آدم کہاں تھے؟ نہیں بولو نا کہاں تھے؟ جنت میں. وہاں حضرت آدم جنت میں تھے، وہاں نماز تھی. ارے بولو نا نماز تھی، روزہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے آدم کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا میں اکیلا ہوں. اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا. پورا مجمع بولے گا عورت کا نام حضرت حوا علیہ السلام. پھر اللہ نے خود نکاح پڑھائے. حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح پڑھانے والے کون؟ اچھا نکاح پڑھانے کے بعد حضرت آدم قریب ہونے لگے. کس کے قریب ہونے لگے؟ حضرت حوا کے. کیونکہ نکاح ہو گئے، شادی ہو گئی، اب ہسبینڈ وائف کے قریب ہوں گے. اب حضرت آدم ہسبینڈ اور حضرت حوا وائف ہو گئی. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ نے فرمایا آدم تم زوج، تم ہسبینڈ بن گئے، حوا وائف بن گئی. اب جب حضرت آدم حوا کے قریب جانے لگے اللہ نے فرمایا نہیں. تو حضرت آدم نے فرمایا اللہ نکاح تو آپ نے پڑھا ہے، پھر میں قریب کیوں نہیں جاؤں؟ اللہ نے فرمایا مہر دے دو. اب حضرت آدم علیہ السلام بڑے ٹینشن میں. کہاں تھے؟ جنت میں. حضرت حوا کہاں تھی؟ جنت میں. مہر میں کیا دے؟ کیونکہ حضرت آدم اگر کہے کہ یہ پوری بلڈنگ تیری تو حضرت حوا کہے کہ وہ بلڈنگ تیری. بھائی جنت تو دونوں کے پاس ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا دوں، مہر دوں؟ اللہ نے فرمایا آدم جنت میں ہو، میرے آخری نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، مصطفیٰ ہوگا، مجتبی ہوگا، مرتضی ہوگا. اس نبی پر 20 مرتبہ یہاں درود پڑھ لو، مہر ادا ہو جائے گا اور حوا کے پاس جانا حلال ہو جائے گا. حضرت آدم نے جنت میں ہمارے نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھا. تو نکاح پہلی عبادت. بولو نکاح. آخری عبادت کیا ہے؟ بھائی پہلی عبادت کیا ہے؟ نکاح. بھائی میرا منہ مت دیکھو، میں اکیلا شادی کر کے نہیں بیٹھا ہوں. آخری عبادت کیا ہے؟ وہ بھی نکاح. ہم مریں گے. بولو ہاں بولو ہم مریں گے. ارے بولو نہ مریں گے. اب تو ایسا گھبراتے ہو، یہاں موت نہیں آتی ان میں، تو میں بھی یہیں رہ جاؤں. اور رویل پاک کے بنگلے میرے کو بھی اچھے لگے، رہ جاؤں. حسن بھائی کچھ کرتا میرا؟ تو کچھ مت کر، تو خالی ٹوکیو کا پیسہ دے دے. بڑا کنجوس ہے بھائی، کیسا کنجوس پیدا ہوا بھائی یہ حسن چاچا اسکول والا. حالانکہ میرے 25 سال کے دونوں دوست تھے، 25 سال پرانے دوست تھے. مگر کیا بولو، چلو آگے نہیں بولتا، کچھ بھی نہیں بولتا. اچھا میرے کو یہ بتاؤ سب سے پہلی عبادت کون سی؟ نکاح. آخری عبادت بھی نکاح. ہم مریں گے، بولو انشاءاللہ. پھر جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ. اور جنت میں ہم اپنے پلنگ پہ سوئے ہوں گے. بھائی جنت کا پلنگ تو جنت کا پلنگ ہوگا، ہم آرام سے لیٹے ہوں گے. اللہ کی آواز آئے گی تیرا نکاح پڑھانا ہے، تیری شادی کرنا ہے. تو بھائی جو پلنگ پہ سویا ہوگا اس کو پتا چلے کہ نکاح ہونے والا تو کیا کرے گا؟ اٹھ کے بیٹھے گا نا. تو جیسا بیٹھنے جائے گا اللہ کہیں گے کائے کو کانا دنیا میں نکاح ہوا تو مسجد میں بھاگ کے گیا تھا. اللہ کہیں گے یہ جنت کا نکاح ہے. لیٹا رہے گا، حوریں آتی رہے گی، میں نکاح پڑھاتا چلا جاؤں گا. لیٹا رہے گا، حوریں آتی رہے گی، میں نکاح پڑھاتا جاؤں گا. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا پارہ نمبر 27. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ فرماتے سارے جنتی اپنے پلنگ پر اپنے مسیریوں پر لیٹے ہوں گے، وہ لیٹے ہوں گے، حوریں آتی رہے گی اور اللہ نکاح پڑھواتے رہیں گے. بولو نکاح پڑھانے والا اس وقت بھی کون ہوگا؟ تو اول عبادت بھی نکاح، آخری عبادت بھی. اور کل وہی نکاح ہونے والے. دعا کرو نا اللہ قبول فرما لے ہوئے. لیکن نکاح پہ ایک بات بتاؤں گا اور بات ختم کروں گا، لیکن تھوڑا 10 منٹ جائے گی. چلے گا نا آپ کو؟ حسن بھائی چلے گا؟ 10-15 منٹ سب سنیں گے نا انشاءاللہ. تاکہ ہم کو یہ جو واقعہ میں سناؤں گا نا اس میں نکاح بھی آ گیا. بولو کیا آ گیا؟ نکاح بھی آ گیا. اللہ سے محبت کیسے کرنے کا وہ بھی آ گیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنے کا وہ بھی آ گیا. اور کیا کام ہم کو کرنا ہے تاکہ یہاں سے اٹھے تو وہ کام لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ.
آخری واقعہ سن لو, بات ختم کرتے اس پر. نکاح کی بات اچھی لگی آپ کو؟ خوش ہو نا نکاح میں؟ نہیں ہو تو ہو جاؤ, ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی. آئی لو یو بولنے کا نہیں, اس میں کیا بیوی کو خوش کرنا کوئی بہت مشکل کام ہے؟ کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں خوش ہوئے نا, دیکھو کبھی بھی ایک بات یاد رکھنا, کوئی کام ہم سے نہیں ہوئے. کوئی ہوتا ہے کہتا مولانا بول دیا آئی لو یو بولنے کا, تھپڑ مارتی ہے کا آئی لو یو بولنے کا. میں کہتا ہوں بھائی کوئی بھی کام امپاسبل نہیں ہے, ہر کام ہو سکتا ہے. کون کون کرنے کو تیار ہے؟ پیسہ چاہیے, پیسہ, ہاں اس کے لیے بھی راستہ ہے. اپنی جان کی حفاظت چاہیے, راستہ ہے. بیوی کنٹرول میں آ جائے, راستہ ہے. اور ہمارے پاس گھر میں چین سکون ملے, راستہ ہے. پوچھو نا, اس کو پوچھو جو کریٹر ہے, ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ بھائی کمپنی سے گاڑی لو, شو روم سے آپ نے گاڑی نکالی, باہر آئے اور آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کیا, 5 منٹ کے بعد گاڑی رک گئی, کس کے پاس جاؤ گے؟ میکینک کے پاس جاؤ گے؟ نہیں. پیٹرول پمپ والے کے پاس جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کہ گاڑی تو نے بنائی, کریٹر تو ہے, گاڑی تو نے بنائی, ابھی 5 منٹ ہوا, تو ہمارا کریٹر کون ہے؟ تو اللہ کو بولو نا کہ اللہ یہ مصیبت میں پھنسا ہوں, یہ حالت میں پھنسا ہوں. اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے میرا بندہ میری بندی جب پریشانی میں ہو, اللہ فرماتے پیار سے میرے کو پکار لینا, میرے دربار میں دیر تو لگے گی مگر اندھیر کبھی نہیں ملے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال, اے دکھی, ارے جان میں پریشان, مال میں پریشان, آبرو میں پریشان, اللہ فرماتے ادھر ادھر مت جا, ایک بار مجھے پکار لے, اللہ فرماتے تیری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو بولو کون کون تیار ہے؟ میں واقعہ سنانے آ رہا ہوں, ایک جوان کا واقعہ سناؤں گا. میں نے کہا نا یہ واقعے میں ہم کو سب نتیجہ مل جائے گا, یہاں کا بیان مکمل ہو جائے گا, اور اللہ کل کے نکاح کو بھی مبارک کریں گے انشاءاللہ. واقعہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا سناٹا ہے. بولو رات کا, آواز نہیں آ رہی آپ کی, دیکھو میں جلدی ختم کر رہا ہوں, ساتھ میں بولو رات کا سناٹا. جیسے مثال کے طور پر رات کے 1 بجے ہو, 2 بجے ہو, ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دروازہ کھولا, کچھ کام ہوگا, دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان کھڑے, اتنا کپڑا پہنا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے, مطلب غریب ہے. وہ جوان کیسے ہے؟ لیکن جوان ہے, غریب ہے, پہننے کے پورے کپڑے. اچھا, ان کا نام ہے ربیعہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی. ربیعہ. دیکھو رابعہ عورت کا نام ہوتا ہے, یہ صحابی ہے, مرد ہے, نام کیا ہے؟ ربیعہ. اچھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دروازہ کھولا رات کے سناٹے میں. اب کسی کے بھی گھر کے سامنے کوئی جوان کھڑا ہو تو سوال پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ ہمارے نبی نے بھی پوچھا ماں بالو کا یا ربیعہ, ربیعہ یہ آدھی رات کو میرے گھر کے سامنے کائے کو کھڑے ہو جوان, ہاں, اور میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہو؟ تو ربیعہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اللہ کے رسول آپ کو آرام کرنا ہے, آرام کرے, میں تو اس لیے کھڑا ہوں کہ آدھی رات کو آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو کوئی ہوگا نہیں, میں آپ کا غلام بن کے تیار رہوں گا. اور حضرت ربیعہ نے کیا کہا معلوم؟ سارے لوگ دین میں آپ کی خدمت کرتے ہیں بھائی, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت بلال, حضرت سلمان, سارے صحابہ دین میں خدمت کرتے ہیں. ارے رات کو میرے نبی کو کوئی کام یاد آئے, دروازہ کھولے, قدم بڑھانا نہیں پڑے, ربیعہ ہے, غلام بن کے وہ آپ جو کہو گے وہ میں کام کروں گا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے پوچھا کب سے کھڑے ہو؟ کب سے نہیں, کتنی راتوں سے کھڑا ہوں, تو آج آپ نے دروازہ کھولا تو میں مل گیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کو اتنا پیار آیا. اب جب بھی رات کو ہمارے نبی دروازہ کھولے, بولو سامنے کون؟ آواز نہیں آ رہی, کون؟ ربیعہ. بولو کون؟ اور ہمارے نبی کام کے لیے بھیجے, کبھی کہے جاؤ پانی لے کر آؤ تو ربیعہ پانی لینے کے لیے دوڑے, کبھی کہے فلاں کو بلا کے لاؤ تو ربیعہ دوڑے, کبھی کہے اس کو یہ پیغام پہنچا دو, اس کو وہ پیغام پہنچا دو. اتنا حضرت ربیعہ کام کرے کہ فرماتے تھے اے مدینہ والو تہجد پڑھو, تہجد پڑھو, میں وہ ہوں جو نبی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کام کرتا ہوں. بولو سبحان اللہ.
اچھا ایک رات کیا ہو گیا معلوم, ایک معاملہ الگ ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا, وہی رات کا 1-2 بجے کا سمے ہوگا. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا, بولو سامنے کون؟ تو ربیہ نے فوراً کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے نبی بتاؤ مجھے کیا کام کرنا؟ لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ اندر آؤ, گھر میں آؤ. تو حضرت ربیہ آئے, ہمارے نبی نے کہا آؤ گھر میں آؤ. نہیں اللہ گھر میں آنے کی بات نہیں کرنے کا. حضرت ربیہ نے فرمایا میرے نبی میں پورا پسینے میں ہوں اور میرے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں. آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں جبرائیل آتے ہیں آپ کے تلوے کو چومتے ہیں. آپ کا گھر وہ گھر ہے جس میں قرآن پاک اترتا ہے. آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے. وہ میں تو بہت, میرے کپڑے بھی صحیح نہیں ہے, بدن پہ پسینہ بھی ہے, سخت گرمی کا موسم ہے, میں گھر میں نہیں آؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے ربیہ آؤ اندر آؤ. اب حکم ملا تو حضرت ربیہ اندر آئے. ہمارے نبی نے فرمایا چلو ہاتھ دھو لو. حضرت ربیہ نے یوں ہاتھ دھوئے, چلو کھانا ہے, کھانا کھانے بیٹھو. میرے پیارو ہمارے نبی سامنے بیٹھ گئے, ربیہ ادھر بیٹھ گئے, کھانا شروع ہو گیا. لیکن سچ بتاؤ کسی بڑے کے سامنے کھانا ہو تو بھائی, کسی بڑے کے سامنے کھانا ہو تو لقمہ دھیرے دھیرے. میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ کبھی میرے سامنے بیٹھنے سے بھاگتے, یہ معلوم ہے یہ بیان میں بولے گا. آج میں ادھر جا رہا تھا حسن بھائی کے پاس بیٹھنے, کہا تو ادھر بیٹھ جانا, وہاں پنکھا چلتا ہے پنکھا چلتا ہے. میں سمجھ گیا کہ بھائی کو کھانا بہت ہے. تو اب اللہ کے رسول کے سامنے کھانا مطلب ربیہ ایک لقمہ کھاوے پھر شرماوے. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ کھاؤ آرام سے کھاؤ. حضرت ربیہ نے کھانا کھا لیا تو جانے لگے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے کھانا کھا لیا, اب میں جاؤں باہر کھڑا ہو جاؤں؟ ہمارے نبی نے فرمایا باہر کھڑے مت ہونا, ابھی تہجد کی نماز پڑھوں گا, میں پڑھاؤں گا, تم اکیلے میرے ساتھ میں پڑھو گے. بولو سبحان اللہ. حضرت ربیہ تو حیران ہو گئے کہ سارے صحابہ نے فجر کی نماز نبی کے پیچھے پڑھی, ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, وتر پڑھی, اور ہمارے نبی کے پیچھے عید کی نماز پڑھی, جمعہ کی نماز پڑھی, جنازے کی نماز پڑھی, لیکن میں اکیلا ہوں جو میرے نبی کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھوں گا. حضرت ربیہ نے وضو کیا اور ہمارے نبی نے تہجد کی نماز شروع کی. بولو اللہ اکبر. ہمارے نبی نے شروع کی. اب ہمارے نبی بھی تہجد میں روئے اور حضرت ربیہ بھی. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی تہجد میں روتے تھے کہ نہیں روتے تھے؟ کہ مدینے پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینے پاک میں کالی عورت کیا کر رہی ہے؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا, ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینے پاک میں, وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے, پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم, سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے, حبشی عورت ہے, وہ کھیل بتا رہی ہے, اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے, عورتیں بھی جمع ہے, بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے, ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی, سب لوگ دیکھ رہے, مجھ کو بھی دیکھنا. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سننا, حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا, یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی, ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے, اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے, اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی بھاگو. اچانک آواز آئی بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی, بھاگو بھاگو, کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی, بچے بھاگے, مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی, سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے, آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی, کچھ ہوا تو نہیں, سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے, کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں بھائی؟ ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے, عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا, کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے, چلو ہم بھی بھاگے, چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے, انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا, سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے, ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا, اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے, کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, سب ایسے ہی بھاگے, میرا نام لے کر بھاگے, مجھ کو بدنام کر دے, میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا, کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا.
اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو، محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھائی سب انگلی پر گننا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا رہا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا رعب اور ایک سننا، سب لوگ بیٹھے، سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا؟ وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے، جانے دے، ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے، اس کے گلے کون لگے گا؟ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور، ایمانی اور روحانی پاور، حضرت عمر بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. بھائی سننا، ایک بوڑھے میاں کھڑے، اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں، وہ بھی بڑے ہوں گے، صحابی ہوں گے، کہو رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے، پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں. انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں؟ میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا. عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے، بوڑھا میاں ہے، کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے، سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی، عمر امیر المومنین سنو، میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے. تو عجیب بولتا، جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے، کہا یہ تو پہلی بات ہے، تو دوسری تو سن، مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے، کہا بیٹھ بیٹھ عمر، 8 باتیں پوری ہوگی، اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی، نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن، کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں. مردے کو کیا کرتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر، مردہ کھاتا. کہا عمر غصے نہیں، 8 باتیں پوری ہوگی، ٹیمپر گرم مت کرو. ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن، میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں، کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا ووچتا نہیں، گواہی دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا غلط ہے. بوڑھے نے کہا صحیح ہے، بیٹھ میری بات سن، اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے، میں کتنی باتیں بتاؤں گا؟ 8. اور ابھی کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی. ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں، جہنم سے ڈرتا نہیں، میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے؟ کہا 5ویں بات سن، کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا، بہت پیارا تھا، فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ 5ویں. حضرت عمر نے غصہ پیا، کہا جلدی جلدی بول، 6ٹھی بات بول. کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں، حق بات آتی تو میں نفرت کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن، اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں، اللہ کی رحمت آتی تو. اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے، یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں صحیح بولتے. یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں. اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی، بتا کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ آپ بتاؤ نا کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا اتنی غلط 8 باتیں، میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں. یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا. حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا مالن یا عمر، عمر رک جا، اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے. اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا اور 8 باتیں. حضرت علی نے کہا سنو، میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا، یہ قرآن کی روشنی میں. بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا، صحیح کہا، اس کو جنت کی تمنا نہیں، اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں، جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے، ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے، کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ.
اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر, یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے, اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو, پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے, تم مرتے جاؤ گے میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا, مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران, کہا کہ مردہ کھاتا, یہ کھاتا, میں بھی کھاتا. کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو گھر میں؟ زندہ تھی. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی, کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا, بھائی اللہ کہتا پارہ نمبر 7, اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا, آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں, سوچتا نہیں, ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا, ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں, سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا, اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ, اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت, اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی, آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ, میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا, صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی چاہتا, حق موت ہے, اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا, موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا, اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے, بارش آئی تو کوئی چھپڑ کے نیچے, کوئی دکان کے سائے میں, کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے, بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ, اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے, اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے, کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح, جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا, عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے, ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو, یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے, وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے ہیں؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے, یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں, صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں, صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے, حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ حضرت عمر کا ٹیمپر
میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا, بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی. بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں, یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں. علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں. اور پھر حضرت عمر, میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, علی کو گلے لگایا, علی کی پیشانی کو چوما, اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر, اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا, علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں. کتنے 12 بج گئے نا, سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے. اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے, سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, سننا. اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, آپ لوگ میرا ساتھ دو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. خوشی کہتے جاؤ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی, خوشی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا, خوشی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا, خوشی. ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا, خوشی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے, خوشی. میرے دوستو محرم کا مہینہ, خوشی. محرم کا مہینہ, خوشی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں. نبی کا نواسا, فاطمہ کا لخت جگر, علی کا نور نظر, کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں. میرے دوستو میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی. ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. آپ فکر مت کرو, میں بتا رہا ہوں بھائی, ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا, ہاں, علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا, فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا, یہ خوشی کیسے؟ میرے دوستوں خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی, مرنا سب کو. اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے, ابو بکر دنیا سے نہ جاتے, عمر دنیا سے نہ جاتے, عثمان دنیا سے نہ جاتے, علی دنیا سے نہ جاتے. میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے, لیکن مرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بستر پر مرا, جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا, اور ایک اللہ کے راستے میں مرا, وہ مرا, اللہ کہتا, تو کہتا مرا, میں کہتا پھر زندہ ہو گیا. تو دو طرح مرنا ہوتا ہے, ایک بستر پر مرے, ایک اللہ کے راستے میں مرے. اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے, لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے, اور مرے نہیں, قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا, لیکن بستر پر مرے, اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو, بخاری کی روایت ہے. کون سی روایت؟ ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو, پھر اس کے بعد فیصلہ کرو. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ, قسم کھائی ہمارے نبی نے, واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اللہ کی, نبی فرما رہے, قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ. اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے. نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے, نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے. تو غم کے خوشی, غم کے خوشی. اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بولو نا شہید ہوئے. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا نہیں. میرے دوستو چیخنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. ارے بولو نا, چیخنے چلانے سے کوئی حسینی. اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو یہ چیخنا چلانا ماتم کرنا, یہ میرے دوستو بہت غلط کام ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے زور سے بولو نا, اس لیے کہ ماتم کس پر ہوتا؟ زور سے بولو, ماتم کس پر ہوتا؟ رونا چیخنا چلانا کس پر ہوتا؟ سینہ پٹکنا کس پر ہوتا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حسین مردہ ہے وہ ماتم کرے, وہ ان کا معامل ہے. ہم ماتم نہیں کریں گے, بلکہ ہم تو کہیں گے حسین زندہ تھا, زندہ ہے, اور قیامت تک زندہ.
इंशाअल्लाह, और हम हुसैनी बनेंगे इंशाअल्लाह। चलो एक बात बताओ, कौन कौन हुसैनी बनना चाहता, हाथ ऊपर करो भाई। मुझे लगता है पूरा अहमदाबाद हुसैनी बनेगा इंशाअल्लाह, इसलिए आज फैसला करके ही उठे कौन हुसैनी और कौन हुसैनी। हाँ, इसलिए सिर्फ हुसैनी टीम बना लेने से हुसैनी नहीं बनता, हुसैनी कंपनी बनाने से हुसैनी नहीं बनता, अपनी होटल का नाम, अपनी दुकान का नाम हुसैनी रखने से हुसैनी नहीं बनता। हुसैनी बनने के लिए क्या करना है उस पर मैं आ रहा हूं मेरे दोस्तों। आप बराबर बराबर अपने दिलो दिमाग को बराबर सही करो मेरे प्यारे दोस्तों। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में शहीद हुए, उसकी एक झलक मैं आपको बता दूं, बाकी 24 जनवरी को हम बताएंगे, लेकिन इतना समझना हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे। भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे, रात के वक्त में पहुंचे, ये समझना कौन से वक्त में पहुंचे, और जुमा की रात थी, कहो सुभान अल्लाह। जुमा की रात थी मेरे दोस्तों, जुमा की रात थी, खैमा लगाया हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में खैमा लगाया। जुमा की रात है, आप आराम फरमा रहे, कहो आप आराम, यानी हजरत हुसैन सो रहे, आप आराम फरमा रहे। इनके छोटे भाई जिनका नाम है हजरत अब्बास, हजरत हुसैन के छोटे भाई, क्या नाम है, हजरत अब्बास, उन्होंने देखा कि सामने लश्कर आ गया। भाई सामने लश्कर आ गया और खड़ा हो गया, और हजारों की तादाद में, इसलिए बास किताबों में 4000, तो बास किताबों में 40,000, तो बास किताबों में 1,00,000, मतलब है कि सामने लश्कर आता गया आता गया आता गया। अब हजरत अब्बास वो तो बेचारे जवान थे, दौड़ते दौड़ते खेमे में आए, हजरत हुसैन सो रहे थे, कहा भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो। हजरत अब्बास ने जब हजरत हुसैन को उठाया, हजरत हुसैन चौंक कर उठे, कहा क्या हुआ क्या हुआ, कहा सामने लश्कर आ गया। तो कहा उसने उठाया क्यों, मैं ख्वाब में नाना के साथ बात कर रहा था। अरे कहो ना सुभान अल्लाह, सुनते जाना मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन ने किस जबान से कहा, कहा अब्बास मेरा भाई उठाया क्यों, आने दे, हजारों की तादाद में आने दे, लेकिन मैं तो मेरे नाना के साथ बात कर रहा था। वो हजरत अब्बास रो पड़े, रोते रोते कहा कि भाईजान हुसैन क्या बातें कर रहे थे, आप नाना के साथ क्या बातें कर रहे थे, कहा नाना के साथ यही बात कर रहा था। नाना कह रहे थे हुसैन कल तुझे दुश्मनों के सामने जाना है, हक के सामने डट जाना, गर्दन कटा देना, लेकिन गुनाह के सामने गर्दन झुकाना नहीं। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सुबह हुई, कौन सा दिन, जुमा, इसलिए जुमा की रात थी, उठे तो जुमा फजर की नमाज पढ़ाई, कहो फजर की। उसके बाद में मेरे दोस्तों सामने वालों से बातचीत शुरू हुई, बातचीत होती गई, एक मामले पर आके मामला अटक गया। एक सौदा ऐसा था जो हुसैन को मंजूर, बाकी बातें हजरत हुसैन सुनते गए, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, लेकिन जब सामने से ये बात आई कि हुसैन ऐलान करो कि यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो, ऐलान करो यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा यह नहीं हो सकता, मैं यजीद के हाथ पर बैत नहीं करूंगा, हाँ मुझे यजीद के पास ले जाओ, मामला साफ होगा, उसके बाद में हाथ पर बैत होगी, बाकी अभी यजीद के हाथ पर बैत। मेरे दोस्तों सुनना, यजीद के हाथ पर बैत नहीं होगी। हजरत हुसैन से पूछा गया आप बैत क्यों नहीं करते, भाई यजीद क्या, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं तो कर सकता, किसी के हाथ पर भी बैत कर लो, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं। सुनना हजरत हुसैन का जुमला, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो किसी के हाथ पर भी बैत कर लो, लेकिन यजीद की हुकूमत में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में, उसके महल में, उसकी हुकूमत में गुनाह हो रहा है, और गुनाह का एहसास भी नहीं, नबी का नवासा जान दे सकता लेकिन गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस हम हजरत हुसैन ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, हजरत हुसैन ने कहा तैयार, अरे कहो ना सुभान अल्लाह। तो क्या तय हुआ, वहां का एक, यहां का एक, मुकाबला होगा। हजरत हुसैन ने कहा कोई बात नहीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया मेरे लश्कर में जो बूढ़े मियां है जिनका नाम है हजरत गुरैद, क्या नाम है, हजरत गुरैद, जिनकी उम्र 61 साल की है, कितनी, 61 साल। हजरत हुसैन ने ऐलान किया गुरैद मैदान में उतरे, हजरत गुरैद के बारे में लिखा है 61 साल की उम्र है, घोड़े की पीठ पर सवार हुए, वहां का एक, यहां से एक, कौन, हजरत गुरैद, और वहां से एक। मेरे दोस्तों लिखा हजरत गुरैद ने 40 को खत्म कर दिया, 1 by 1, एक आवे गया, दूसरा आवे गया, तीसरा आवे गया। वो सामने वालों ने सोचा ये बूढ़ा इतना पावर वाला, तो नवासा कितना पावर वाला होगा। जब ओपनर ऐसा है, अभी तो मिडिल ऑर्डर बाकी है। अरे बात समझना, इसको बहुत प्यारी बात है। सामने वाले गदर पर आ गए, धोखे पर आ गए, कहा हुसैन ये एक एक वाला मामला नहीं चलेगा, वरना शाम तक हम तो खत्म हो जाएंगे, एक एक वाला नहीं होगा, हम सब और तुम्हारा एक, हम सब और तुम्हारा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको भी मंजूर किया। मेरे दोस्तों वो हजरत गुरैद जिन्होंने 40 को खत्म किया था, वो हजरत गुरैद अभी भी उनकी तलवार चमक रही,
آپ کو مارا گیا, آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے, حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا, آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. یہ جملہ بہت پیارا, ساتھ میں کہا حسین کا دامن, حسین کا دامن, حسین کا دامن. حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا, آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے. حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا شہید ہو جاتا, پھر دوسرا آتا شہید ہو جاتا. یہاں کا ایک, وہاں کے سب, یہاں کا اور سب ٹوٹ پڑتے شہید. میرے دوستو اب سننا, جمعہ کا دن ہے. حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے. کہو سبحان اللہ. اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی, 16-17 سال. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا. تھوڑی دل کے لیے اندازہ لگاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کو بھی تو محبت ہوتی ہے, اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا, پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا, عورتوں کے خیمے میں سناٹا اور کھلبلی مچ گئی. اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا 16-17 سال کی عمر کا گھوڑے پر سوار ہو گیا. کہا ابا جا رہا ہوں, ابا جا رہا ہوں. حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا, ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے, ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو. میرے دوستو علی اکبر جب گھوڑے سے اترے پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی. حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے, حق پر رہنا, اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے, سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ, تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھڑا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف گئے, دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا, ایک ٹکڑے کو اٹھایا, دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا, پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا, آپ خیمے میں واپس آؤ. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے, ان کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر, چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے, میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں. ارے میرے دوستو ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی, یہ بچے سے کیا دشمنی. میرے دوستو حضرت حسین ابھی کہہ رہے کہ بچے سے کیا دشمنی. سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی دیر میں بچے نے دم توڑ دیا. میرے دوستو لکھا حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ, اب بچے کے سینے سے بھی خون نکل رہا, بچے کے منہ سے بھی خون نکل رہا, بچے کے دماغ سے بھی خون نکل رہا. حضرت حسین چومتے جاتے لیکن بچے کی جان نکل گئی. میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں, آپ کی گود میں بھی بچے ہیں, آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں. میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا, وہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا. حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے, حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ, اور میرے پیارے یہ چھوٹا بچہ حضرت حسین نے وہی جا کر رکھا جہاں بڑے بچے کے 2 ٹکڑے تھے. میرے دوستو لکھا ہے حضرت حسین دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے. آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہو گے. کبھی بڑے بچے کے ٹکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے, کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جملہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد ہے, اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے, اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے, تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے. میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا. ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا, جمعہ کا دن تھا, کون سا وقت آنا چاہیے. لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی, میں میدان میں جمعہ ہوتی, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی,
حضرت حسین نے فرمایا میرے دوستوں بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے, وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا. حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی, ظہر کی نماز ہوگی. حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی. میرے دوستوں مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے. حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ. میرے دوستوں ایک بڑی چادر لائی گئی, بالکل پرانی چادر لائی گئی. حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. میرے دوستوں حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی. حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا, کہا لوگوں یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے. اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا, ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگوں یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو گئے. اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے, تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے, امامہ دیکھو تو نبی کا ہے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا, 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے. نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ, سامنے 4,000 ہوں گے, 40,000 ہوں گے. ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے, اربوں ہوں گے, کھربوں ہوں گے, لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی. میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا. میرے دوستو سننا, مقابلہ چلتا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, ذرا کان کھول کر سننا, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے. اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے, خون سے. اور میرے دوستو ایک بات سننا, جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا, اس پر مارا تھا, آپ کے ہونٹ پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا. اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا. پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے. میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے. اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے, حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. سب رک گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا عصر کی نماز پڑھنا ہے, اس لیے سورج بالکل ڈوب جائے گا, تھوڑی دیر باقی ہے, 4-4.5 گھنٹے ہو چکے, 5 گھنٹے ہو چکے, سورج ڈوب جائے گا, عصر کی نماز قضا ہو جائے گی, پڑھو. حضرت حسین نے کہا میرے بھائیوں پڑھو, تم بھی پڑھو اور مجھے بھی پڑھنے دو. سامنے سے آواز آئی تو پڑھ لے, ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سامنے سے کیا آواز آئی؟ ارے بولو نا, سامنے سے کیا آواز ہے؟ تو پڑھ لے, ہم کو پڑھنے کی ضرورت. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج فجر پڑھی؟ بولو نا, آج فجر پڑھی؟ پڑھی الحمدللہ. جن لوگوں نے نہیں پڑھی وہ سوچو ان کی زبان حسین کی ہے کہ سامنے والوں کی ہے. ہاں میرے بھائی معاف کرنا, بہت آسان ہے کہنا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. فجر پڑھی؟ کتنا بے شرم اور کتنا دھوکے باز ہے وہ آدمی جو محرم کے مہینے میں فجر چھوڑ کے کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہی کہتے جو دشمنوں نے حسین کو کہا تھا تو پڑھ لے, ہم کو ضرورت. یہ بیچارے جماعت والے, یہ مولانا, یہ علماء, یہ خانقاہ والے, یہ مدرسے والے آپ کے پاس آتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, کہتے مولانا مولوی تو پڑھ لے, ہم کو ضرورت نہیں, اس لیے کہ تو پڑھ لے, تو حسینی ہے, ہم نہیں پڑھیں گے, اس لیے کہ ہم کیا کہوں, کس منہ سے کہوں میرے دوستوں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی, میں قسم کھا کر کہتا اس سے بڑھ کر محرم کے مہینے میں حسین کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. چاہے تو 1000 مرتبہ ماتم کر لے, چاہے 2000 تعزیے نکال لے, چاہے نعرہ لگا لے, لیکن تیرے سے بڑھ کر حسین کا دشمن کوئی نہیں ہوگا. حسین کا دشمن ہے جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے اور حسین سے محبت کرتا ہے جو فرض نماز کو پڑھتا ہے. ہاں بھائی اس میں نعرہ بالکل صحیح ہے, ابھی سناٹا چھانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تو میں نے شروع کیا ہے, ابھی تو میدان کربلا, ابھی تو مقصد پر آنا. بھائی آؤں گے نا مقصد پر انشاءاللہ. بھائی ساتھ میں کہہ دو حسین کا دامن, حسین کا دامن. جو نمازی ہوگا حسینی ہوگا, کہو جو نمازی ہوگا. اس لیے کہ جس کے پیشانی سے لے کر پیٹ تک 80 تلوار کے زخم لگے ہو, جس کا پورا بدن لہو لہان ہو, جس کے ہونٹ مبارک سے خون بہتا ہو, وہ کہتا ہو
پڑھ لے, ہم کو پڑھنے کی ضرورت. میرے دوستو, حضرت حسین کو معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ ماریں گے. ارے معلوم ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ لوگ, اس لیے کہ جب تک لڑوں گا میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ فاطمہ کی چادر کو کون پھاڑے گا, علی کی تلوار کو کون توڑے گا, نبی کے امامے کو کون گرائے گا؟ ارے کوئی گرا سکتا. لیکن عصر کی نماز کا معاملہ, حضرت حسین نے میدان پانی تو نہیں تھا, میدان کربلا کی زمین سے تیمم کیا. کہو کیا کیا؟ تیمم کیا, اور عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر, ساتھ میں کہو. عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر, پھر رکوع میں گئے, اللہ اکبر, پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ, پھر سجدے میں گئے, اللہ اکبر. دشمنوں نے دیکھا کہ حسین سجدے میں ہے, موقع اچھا ہے. 3 بدبخت سامنے آئے, نام یاد رکھنا, 3 نالائق کمبخت. کتنے؟ اس میں پہلے کا نام ہے زرعہ. پہلے کا نام کیا ہے؟ وہ آیا, اس نے آ کر کیا حرکت کی, اللہ معاف کرے میرے دوستو, اللہ معاف کرے. وہ زرعہ نالائق آگے آیا اور کہا کہ دیکھو جب تک یہ جب تک کھڑا رہے گا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, سجدے میں ہے, مارو مارو. لیکن زرعہ کی آواز پر کوئی آیا نہیں, اس نے تلوار لی اور حضرت حسین کا ایک ہاتھ کاٹ. قرآن پاک کی روشنی میں شاید آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوگا, حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں اشارے میں اللہ نے بیان فرمایا. کہا ہے کہ اگلے زمانے میں کوئی بادشاہ تھا, ساتھ میں بولو نا, اگلے زمانے میں کوئی, اس کے یہاں ایک جادوگر تھا, بڑا جادوگر, بڑا اور اتنا پاور والا جادوگر تھا کہ بادشاہ کو اس کے اوپر بھروسہ تھا. ایسا بھروسہ تھا کہ کچھ بھی کروانا ہو وہ جادوگر کو بلاوے کہ یہ ایسا کرنا ہے, وہ جادوگر اپنے گندے کام سے وہ کرے اور وہ کام ہو جائے. اس لیے کہ جادو تو گناہ ہے. ارے بولو, جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے, جادو کروانا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. لیکن وہ بادشاہ تھا, اس کا ایک جادوگر تھا. ایک دن وہ جادوگر آیا اور آ کر کیا کہتا, او بادشاہ میں تو بوڑھا ہو گیا, اب ریٹائر ہو جاؤں گا. بھائی آدمی بوڑھا آدمی ریٹائر ہو جائے گا. کہا میرے سے وہ سب کام نہیں ہوتے, وہ جو دور دور جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا اور کام کرنے کا. جادوگر نے کہا بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا, میں ریٹائر ہو جاؤں گا, تم میرے کو تمہارے علاقے کا کوئی اچھا جوان لڑکا دے دو تاکہ میں اس کو ٹرین کروں, میں اس کو میری طرح جادوگر بنا دو, تاکہ بادشاہ میں مر جاؤں تو تم کو کوئی فکر نہیں, میرے بعد دوسرا جادوگر تیار ہوگا. وہ بادشاہ نے بہت دیکھا, وہاں تو ایک جوان ملا, 12-13 سال کا لڑکا. بولو 12-13 سال کا لڑکا ملا, اور بڑا ذہین لڑکا ملا. اور بادشاہ نے بس کہہ دیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آج سے تمہارے پاس آئے گا. چلو ٹھیک ہے, ایک لڑکا طے ہو گیا. بولو نا کتنے سال کا لڑکا؟ وہ 12 کا, 13 کا, بعض روایت میں 15 کا, بعض روایت میں 16 کا. مطلب ہے کہ جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا وہ لڑکا بادشاہ نے چن لیا کہ بھائی یہ لڑکا ہے. اور بادشاہ بڑا ظالم تھا. ارے بولو, بادشاہ بڑا ظالم تھا, ایک اللہ کو مانتا نہیں تھا. وہ بادشاہ نے وہ لڑکے کو کہا تو بھی جادوگر بنے گا, تیرے کو گھر ملے گا, بنگلہ ملے گا, یہ ملے گا, وہ ملے گا, ارے اتنا سونا اتنا چاندی سب ملے گا. اور لڑکا تیار ہو گیا. 12-13-14-15-16 سال کا لڑکا تھا, جوان لڑکا تھا, تیار ہو گیا. اب روز صبح میں جانے کا, کس کے پاس جانے کا؟ بولو نا کس کے پاس؟ وہ بڈھے جادوگر کے پاس جانے کا, اور وہ اپنی کلا سکھائے گا. اب یہ لڑکا جو ہے نا, یہ لڑکا جب جاتا تھا تو بیچ میں ایک جھوپڑا آتا تھا. اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا. بولو, اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا. اس زمانے میں اللہ کے ولی کو راہب کہتے تھے, جو ایک اللہ کی عبادت کرے. راہب, ایک اللہ کی عبادت. تو یہ لڑکا جب جاتا تھا تو تھوڑی دیر یہاں رکتا تھا, وہ اللہ کے ولی کے پاس رکتا تھا, اور اس کے بعد پھر واپس جادوگر کے پاس جاتا. اب جب وہ اللہ کے ولی کے پاس جاتا تھا وہ ایک ہی بات کہتا تھا, ایک اللہ پر یقین, ایک اللہ پر بھروسہ, ایک اللہ پر توکل. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا. اور وہ ولی بتاتا بھی تھا, اللہ کی طرف سے ایسی ایسی کرامت بتاتا تھا. اب وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جائے تو جادوگر بولے اللہ کو نہیں ماننے کا, اللہ کو نہیں ماننے کا, جو ہوتا ہمارے جادو کی طاقت سے ہوتا, ہمارے کلا کی طاقت سے ہوتا, ہم جو کرتے اس کی طاقت سے ہوتا. اب وہ بیچارہ 15 سال کا لڑکا سوچے کہ ایک جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ اللہ, اور دوسری جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ کو نہیں, جو ہوتا اپنے جادو سے ہوتا ہے. وہ لڑکا بہت کنفیوز ہو گیا, کرے تو کیا کرے. اس لیے کہ روز یہ جھوپڑے میں بھی جائے تو وہ کہے کہ کرنے والا کون؟ بولو اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آسمان زمین بنانے والا کون؟ تو اللہ. یہ چاند سورج بنانے والا کون؟ تو اللہ. اور پھر وہ بادشاہ کے حکم سے وہ جادوگر کے پاس جائے, وہ بھی عجب عجب چیزیں بتاوے اور بتاوے یہ سب جادو سے ہوتا.
ये 15-16 साल का लड़का बहुत परेशान हो गया कि दो में से सच्चा कौन है। भाई बोलो, दो में से सच्चा। बड़ा परेशान हुआ। ये कुरान करीम का वाक्य आया, बड़ा परेशान हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़का अपने घर से निकला। बोलो, लड़का अपने घर से अब घर से निकला। उम्मीद करती हूँ आप हजरात को बयान अच्छा लगा होगा। बयान अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और